پوٹھوہار قدیم تاریخ کے دامن میں ایک ایسا جھلملاتا خطہ ہے جس کی چمک دمک کو زمانے کا الٹ پھیر بھی کم نہ کر سکا۔ یہ مشرق میں دریائے جہلم اور مغرب میں دریائے سندھ کے درمیان کا علاقہ ہے جو جنوب کی طرف سالٹ رینج اور شمال میں مری کے پہاڑی سلسلے سے ملتا ہے۔ پوٹھوہار کا علاقہ جو اپنے ارد گرد کے علاقوں سے بلندی پر واقع ہے، جہلم، چکوال، اٹک، راولپنڈی اور اسلام آباد پر مشتمل ہے۔ ان میں سے ہر ایک ضلع اپنی جگہ یگانہ ہے۔ یہ اونچے نیچے ٹیلوں، سرسبز کھیتوں، شاداب درختوں اور آزاد ہواؤں کا دلربا علاقہ ہے جو 70 میل پر پھیلا ہوا ہے اور جہاں کے ہر موڑ پر تاریخ کے نیلم و مرجان بکھرے ہوئے ہیں۔ میں پوٹھوہار کی انہی سحر انگیز ہواؤں میں پیدا ہوا، یہیں پلا بڑھا اور پھر ہمیشہ کے لیے اس کے حسن کا اسیر ہو گیا۔ جب بھی مجھے زندگی کی بے ہنگم مصروفیات سے وقت ملتا ہے، پوٹھوہار کا حسن دلاویز مجھے چپکے سے آواز دیتا ہے اور میں بے اختیار اس کی پکار پر کھنچا چلا جاتا ہوں۔ پوٹھوہار کے تاریخی خزانوں سے میرا پہلا تعارف اس وقت ہوا جب میں پرائمری اسکول میں پڑھتا تھا۔ ہمارا گاؤں راولپنڈی شہر سے 30 میل کے فاصلے پر تھا۔ روات ہمارے گاؤں راولپنڈی شہر کے وسط میں واقع تھا۔ گاؤں کی کھٹارا بس روات کے اڈے پر رکتی تو ہم بچے نان پکوڑے کھاتے۔ یہی میرا پہلا تعارف روات قلعے سے ہوا جس کی ایک قدیم تاریخ ہے۔ 16ویں صدی میں یہ قلعہ گکھڑ سردار سارنگ خان کے قبضے میں تھا جس نے شیر شاہ سوری کے مقابلے میں مغلوں کا ساتھ دیا اور میدان جنگ میں شیر شاہ سوری کے بیٹے اسلام خان کے بڑے لشکر سے بے جگری سے لڑتا ہوا اپنے 16 بیٹوں کے ہمراہ اپنی مٹی پر قربان ہو گیا۔ پوٹھوہار کے اس چری سپہ سالار کی قبر آج بھی قلعہ روات کے صحن میں مرکز نگاہ ہے۔ روات کا یہ قلعہ اور اس سے جڑی کہانیاں میرے بچپن کی اہم یاد کے طور پر ہمیشہ میرے ساتھ رہیں گی۔ پھر ایک دن مجھے پوٹھوہار کے ایک اور تاریخی قلعے روہتاس جانے کا اتفاق ہوا جو جہلم کے قریب واقع دینا شہر سے کچھ فاصلے پر واقع ہے۔ یہ قلعہ شیر شاہ سوری نے 1541 میں اس وقت تعمیر کرایا جب وہ مغلوں سے نبرد آزما تھا۔ قلعہ تعمیر کرنے والوں نے جگہ کا انتخاب سوچ سمجھ کر کیا تھا۔ یہ ایک بلند مقام تھا جہاں سے پانی زیادہ دور نہ تھا اور قلعے کی تفصیل سے کشمیر کے راستے پر نظر رکھی جا سکتی تھی۔ روہتاس کے اس قلعے کو میں نے کئی بار دیکھا لیکن میری حیرت کم نہ ہوئی۔ وہ جو کہتے ہیں ایک بار دیکھا ہے اور بار بار دیکھنے کی ہوس ہے، اب ایک بار پھر میں روہتاس جانے کا ارادہ باندھ رہا ہوں۔ پھر ایک دن مجھے پوٹھوہار کے ایک اور قلعے اٹک کو دیکھنے کا اتفاق ہوا جو طرز تعمیر کا انوکھا شاہکار ہے جسے اکبر بادشاہ نے 16ویں صدی میں تعمیر کرایا تھا اور اس کی تعمیر کا بنیادی مقصد دریائے سندھ پر حملہ آوروں کی گزرگاہ پر نظر رکھنا تھا۔ میں نے قلعے کی فضیلوں پر بنے دیدبانوں سے دیکھا جہاں سے دور دور کے منظر صاف نظر آتے تھے۔ دریائے سندھ کے کنارے یہ اہم قلعہ بعد میں بہت سے حکمرانوں کی آماجگاہ رہا۔ پھر ایک دن مجھے پوٹھوہار کے ایک شہر پراسرار کے کھنڈرات دیکھنے کا اتفاق ہوا، وہی شہر جسے دنیا ٹیکسلا کے نام سے جانتی ہے۔ ٹیکسلا کا شہر اور اس سے جڑی قدیم تاریخ کا تذکرہ اب عالمی سطح پر ہوتا ہے۔ میں نے جب پہلی بار ٹیکسلا کا عجائب گھر دیکھا تو ان دنوں میں اسکول میں پڑھتا تھا۔ پھر تو ٹیکسلا اور وہاں کی جولیا یونیورسٹی نے مجھے ہمیشہ کے لیے اپنے شہر میں گرفتار کر لیا۔ ٹیکسلا کی تہذیب 700 قبل مسیح کی ہے۔ ٹیکسلا کی اسی سرزمین پر چندر گپت موریہ نے ایک عظیم الشان سلطنت کی بنیاد رکھی تھی۔ یہیں جولیا کے مقام پر وہ قدیم ترین یونیورسٹی ہے جہاں دنیا کے مختلف ممالک سے لوگ علم کی پیاس بجھانے آتے تھے۔ دنیا میں سنسکرت کا اولین گرامر نویس پانینی بھی اسی درسگاہ میں پڑھاتا تھا۔ معروف دانشور چانکیہ کا تعلق بھی اسی یونیورسٹی سے تھا، وہی چانکیہ جس کی کتاب ارتھ شاستر کو لوگ اب بھی مملکت کے اسرار و رموز سمجھنے کا ایک عام ذریعہ سمجھتے ہیں۔ 326 قبل مسیح میں یہیں سے سکندر اعظم ہندوستان کی حدود میں داخل ہوا اور پھر ایک مقامی راجہ پورس جس کی سلطنت میں پوٹھوہار کا علاقہ بھی شامل تھا نے سکندر کی پیش قدمی کو روک لیا۔ یہ تاریخ میں پنجاب کی پہلی مزاحمت تھی۔ پھر ایک دن میرے دل نے سرگوشی کی اور میں نے پوٹھوہار کے خوبصورت علاقے دھنی کے گاؤں خانپور کا قصد کیا جہاں معروف صوفی بزرگ شاہ مراد کا تکیہ ہے۔
जमील जालबी साहब की तहकीक के मुताबिक शाह मुराद की एक और वजह शोहरत ये भी है कि वो शुमाली हिंदुस्तान के उर्दू के पहले शायर थे। उनके कलाम का इंतखाब सबसे पहले काजी सराजुद्दीन साहब ने किया। असगर माल कॉलेज में मेरे रफ़ीक कार और उर्दू के मारूफ शायर माजिद सिद्दीकी ने भी शाह मुराद के कलाम का इंतखाब किया। धन्नी का ये इलाका कुदरती हुस्न से माला माल है। सूफिया का जिक्र आया है तो मुझे बाबा फजल कलियामी याद आ गए। कलियाम में बाबा फजल कलियामी का मज़ार जो रावलपिंडी से कुछ फासले पर है और जहाँ दूर नज़दीक से लोग आते हैं। बाबा फजल कलामी का तसव्वुफ में एक ख़ास मर्तबा था। मैं एक आम से दिन वहाँ गया तो देखा कि इलाके में एक मुस्तकिल बाज़ार की रौनक है, जहाँ से गुजर कर हम मज़ार तक पहुँचते हैं। रावलपिंडी से मुत्तसिल गोलड़ा में पीर मेर अली शाह का मज़ार है। वही पीर मेर अली शाह जिनके इल्म फजल से एक दुनिया मुतासर थी और अल्लामा इकबाल भी इल्मी रहनुमाई के लिए उनसे रुजू करते थे। इस्लामाबाद में बरी इमाम का मज़ार भी अकीदतमंदों का मरकज़ है। पोठवार में कदम कदम पर तारीख के ख़जाने मिलते हैं, कई तहजीबों के निशान मिलते हैं। एक तरफ कटास राज का कदीम हिंदू मंदिर है, फिर नदरा की वो पहाड़ी जहाँ बैठकर अलबेरूनी ने ज़मीन के कतर की पैमाइश की थी। दूसरी तरफ मानक्याला में बुद्धों का एक बहुत बड़ा स्तूपा है जिसे तोप मानक्याला कहते हैं। चकवाल में सिखों का कदीम खालसा स्कूल अब भी माजी की याद दिलाता है। पोठवार में तकरीबन हर घर का कोई न कोई फ़र्द फ़ौज से वाबस्ता है। पाकिस्तान का पहला निशान हैदर पोठवार के गांव संघोरी के कैप्टन सरवर शहीद को मिला। रवाज से ज़रा आगे जाएं तो एक सड़क संघोरी गांव की तरफ मुड़ती है, जहां कैप्टन सरवर शहीद का आबाई घर है। पोठवार का एजाज़ है कि 4 निशान हैदर का एजाज़ पाने वालों का ताल्लुक इसी इलाके से है। निशान हैदर पाने वालों में कैप्टन सरवर शहीद, लांस नाइक मोहम्मद महफूज शहीद, मेजर मोहम्मद अकरम शहीद और सवार मोहम्मद हुसैन शहीद शामिल हैं। पोठवार के देहात में जाएं तो एक अलग तरह की खुशबू आपका इस्तकबाल करती है, जिसमें सरसों के फूलों, मीठे रसीले शहतूतों और बेरियों की महक होती है। पोठवार में धरेक, कीकर, बेरी, फलाही, टाली, शहतूत, पीपल और बोड़ के दरख्तों की कसरत है। यहाँ मौसम की मुनासबत से खेतों में गंदम, मूंगफली, मकई, जवार और सरसों के रंग नजर आते हैं। कभी कभी मुझे यूँ महसूस होता है कि पोठवार एक ऐसा तिलिस्म कदा है जिसमें तह दर तह असरार छुपे हुए हैं, या फिर एक ऐसा आईना खाना है जिसमें हुस्न के कितने ही पहलू बयक वक्त अपना रूप दिखाते हैं। पोठवार कलों, तारीखी इमारतों, सूफियों, फनकारों और बहादुरों का खित्ता है जिसे जानने का मरहला कभी तय नहीं हो पाता। बचपन से लेकर अब तक मैं पोठवार के दिलरुबा दरीचों से तारीख के कितने खुशनुमा मंजर देख रहा हूँ। दरीचे हैं कि खुलते ही चले जाते हैं, दिल नवाज मंजर हैं कि ख़त्म होने को नहीं आते।